السلام علیکم. دی کرنٹ افیئرس کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. پاکستان کا جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان دنیا کے اس گلوب میں ایک بڑا اہم ملک ہے جس کی بڑی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو پروگرام ایک ذرا غیر روایتی ہے. دی کرنٹ افیئرس کے تو کئی پروگرام چلتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم چیزوں کا پس منظر جانیں. ہمارے ہاں سیاست ماضی میں کیسی تھی، انتخابات کا کیا سلسلہ چلتا رہا، پارٹیز کس طرح مارز وجود میں آئیں، کس طرح نظام حکومت جو ہے ہمارے ہاں پارلیمانی بنا، اور پارلیمانی سے پہلے کی 1 یونٹ بھی تھا، 1 یونٹ کے بعد پھر صوبے بنے، کیونکہ ہمارے ہاں قائد اعظم کے دور سے ہی اور انہی کا بھی ایک ارشادات فرمودات تھے کہ جی ہم نے ایک وفاقی اکائیوں پر مبنی ایک یہ ملک ہے اور وفاقی اکائیوں کو مضبوط کرنا ہے اور لوگوں کو ان کے وہاں پہ موقع پہ ان کو نظام حکومت فراہم کرنا ہے. تو اس طرح کا سارے ادوار سے ہم گزرتے ہوئے اس میں ساتھ معیشت بھی آ جاتی ہے، سیاست، اور ایک ہمارا معاشرت کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات لیڈرشپ کے بھی کچھ ایسے ایشوز رہے کہ معاشرہ بھی تقسیم ہو گیا، اور معاشرے کے ساتھ ہم نے کبھی کبھی ادارہ جاتی تقسیم بھی دیکھی. تو آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب امجد اقبال صاحب کو. آپ ایک اردو روزنامے کے ایک معروف روزنامے کے ایڈیٹر ہیں اور ماشاءاللہ ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں، اور پورا پس منظر جو ہے اس پر ان کی گہری نگاہ ہے. پاکستان کا سیاسی پس منظر، معاشی پس منظر اور عالمی بھی جو ہمارے امور ہیں ان کے اوپر بھی دسترس رکھتے ہیں. جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیو میں آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا اس اسٹوڈیو کے لیے. تو کوشش ہم کر رہے ہیں جی امجد صاحب، جی میاں صاحب کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی غیر روایتی سی انداز میں چلیں. اور مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہر دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کا ہر ایک کا ایک اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک انڈر کرنٹس ہوتے ہیں، زیر زمین کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جیسے ہم سیاست بات کرتے ہیں بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں. ایک ایسا ٹرینڈ بھی بن گیا کہ جب سیاست میں آتے ہیں تو ہم لوگ جرنلسٹ یا اینالسٹ ہوئے یا اینکرز ہوئے، وہ ہم ایک ہی ڈگر آسان سی اختیار کر لیتے ہیں کہ کسی کی تنقید کر لی، کسی کو برا کہہ لیا. تو میرا خیال ہے یہ چیز کوئی لوگوں کو ہم ان کی رہنمائی نہیں کر پاتے، نہ ہم خود کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں نہ ان کو کر رہے ہیں. اس پہ کوئی آپ کوئی ایک پیغام دینا چاہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، سوال جواب سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب. پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ میں بات کروں. دیکھیے یہ ہماری بدقسمتی ہے، میں یہاں سے یہ بات شروع کر. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں اپنے میڈیا کے اندر کہ ہم ایک خاص جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس ڈگر کا شکار ہے. ٹھیک ہے، ہم نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم آسان راستہ ہم نے انتخاب کیا ہے کہ جی ہم ہی سیڈ شی سیڈ کے اوپر چلیں اور کسی کے اوپر تنقید کریں، کسی کی توصیف کریں، کسی کی ستائش کریں، کسی کی پبلسٹی کریں، اور کسی کو آسان لفظوں میں اگر آپ کہیں کہ جی کسی کو رگڑا لگائیں اور بعد میں کپڑے جھاڑ کے آرام سے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے بڑا کام کر لیا. اور اس کے ایک چیز اور ہے، اس کے پیچھے ہمارے پاس کوئی سالڈ ریزنز بھی نہیں ہوتی، کوئی بھی نہ اس کی تعریف کرنے کی نہ اس کے خلاف بات کرنے کی. ہم نے صرف وقت پورا کرنا اور ٹائم پورا کرنے کی بات ہم کرتے ہیں. اصل میں دیکھیے ہمارے امجد صاحب یہ ناانصافی نہیں ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ، جی بہت قوم کے ساتھ تو ہم کر ہی رہے ہیں. بہت بڑی ناانصافی ہے اس وقت. ہمارا جو میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، ہمارے اندر جو مسائل ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیل نہیں کیا. اس وقت ضروریات کیا ہیں، اس وقت جس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا، اس کی شکلیں چینج ہو گئی ہیں پوری دنیا میں، اور اس کے لوازمات بھی چینج ہوئے ہیں. اور کیوں لوگوں کی ضرورت کیوں ہے؟ معاشرتی تقاضے بھی تو بدلتے رہتے ہیں. جی بالکل، معاشرتی تقاضے تبدیل ہو گئے، آپ کی توقعات بدلتی ہیں قوم کی، اور اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے. جی بالکل، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے. اور ہم نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم ہر روز ہم مسائل کا رونا روتے ہیں، لیکن ہم اپنی خامیوں کے اوپر، اپنی کمیوں کے اوپر قابو پانے کی کوشش نہیں کرتے. جو بات آپ نے کی ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ یہ اس کے اوپر بڑا سکوپ ہے اس معاملے میں، کہ وہ بات کی جائے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور بات وہ کریں کہ جو کسی کے، چاہے کسی کے خلاف جاتی ہے چاہے کسی کے حق میں جاتی ہے، لیکن سچی بات کرنی چاہیے. اور آپ کے پاس اس کے لیے ثبوت ہونا چاہیے، آپ کے پاس شواہد ہونے چاہیے، آپ کے پاس حوالے ہونے چاہیے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اور مسائل کا حل آپ کے پاس
کسی نہ کسی حد تک تجویز ضرور کرنا چاہیے. کرنا تو بہت سے اور لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو امید کا راستہ بھی تو دکھانا چاہیے. جی بالکل, امید آپ زندہ قوم ہیں, آپ آگے جائیں گے کہ یہ اس راستے پہ چل کے آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں, وہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے, بجائے کہ ہم انہیں حسرت و یاسیت میں مبتلا کر گئے اور وہیں چھوڑ دیں. وہ تو پھر انہوں نے ان میں تحریک ہی نہیں پیدا ہوگی نا جی کام کرنے کی. آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہمارے پروگرام چل رہے ہیں وہ بہت سارے پروگرام ہیں, اس کا آپ اس کی کلوزنگ دیکھیں, آپ کو اس پہ کوئی حل نظر نہیں آئے گا, اور کوئی حوصلہ بھی نہیں ملتا. کوئی حوصلہ بھی نہیں ملتا. ایک ڈسکشن ہے کر کے اپنے اپنے مطلب کی بات کی اور اٹھے اور چلے جائیں. آپ کم از کم کچھ دیکھنے والے کو کچھ دیں تو صحیح کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہ تو میری آپ کی بات, اور میرا حال دیکھنے والا بھی کوئی تشنگی محسوس کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. یقیناً یہی بعد میں اس کا بھی یعنی وہ پریشان سا بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک جسے پنجابی میں پمبل پوسے میں پھنسا ہوتا ہے کہ جناب وہ اب آگے سوال کرتے ہیں لوگ کیا سرائیاں, اور وہ کیا سرائیاں شاید اسی لیے جنم لیتی ہیں. یہی وجہ نا کہ جی کہ ہم مبہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بات کرتے. یہ جو بات کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, کوئی حوالہ کوئی نہیں ہے, کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ ایک ایسی ہوگی جیسے ہم افواہ ساز فیکٹریاں بنے ہوئے ہیں, ہم خود بھی بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے. لوگوں کے ذہنوں کو کلیئر کرنا چاہیے, یہی ہمارا فرض ہونا چاہیے. یہ بلکہ ہماری بنیادی فریضہ ہے. جی بالکل. اچھا میرا خیال ہے ہم جیسا بات آپ نے بہت اچھی عمدہ طریقے سے جیسے سمجھائی ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو ہی بڑا اہم ہے بذات خود. یہ جو ہمارا میڈیا کا عروج و زوال اور میڈیا کی ابتدا کس طرح ماضی کے جب ہم بڑے بڑے جرنلسٹ کے نام سنتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بہت تدریسی علم نہیں تھا ان کے پاس, کوئی ایم اے پاس نہیں تھا, کوئی بی اے پاس, لیکن بہرحال ان کے پاس وہ ایک عقل و دانش بھی تھی کہ وہ اور سمجھتے تھے کہ معاشرت کو کس طرح لے کے چلنا ہے, تو معاشرے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. ان کا وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ایک یہ جو ذمہ داری کی بات ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ بھی ہم کو موازنہ کریں کہ میڈیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں, میڈیا کس طرح قوموں کی امنگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوا ہے باہر کے ملکوں میں, اور ہمارے کیسے یہ رہا. اگر ماضی کا میڈیا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے 2-3 اخبارات تھے جنہوں نے باقاعدہ بڑی ان کی دھاک تھی اور لوگوں کی باقاعدہ وہ اوپینین بنا دیتے تھے, ان کی رائے بنانے میں بڑا ان کا ذہن سازی میں بڑا کردار تھا. تو اس حوالے سے اگر آگے بڑھتے جائیں تو بعد میں پھر کچھ ایسے دکھائی دیا کہ لوگ پھر اپنے اپنے ایجنڈا کے ساتھ اس میں چل پڑے. چند ایک لوگ رہ گئے جو انہوں نے ابھی بھی ایک مشن کے ساتھ شاید چل رہے ہوں. دیکھیے میاں صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماضی کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, اس میں چند لوگ تھے جو بڑے نام تھے جن کی آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ڈگریاں بہت زیادہ نہ ہوں, لیکن ان کے پاس مشاہدہ بہت تھا, ان کے پاس علم بہت تھا. انہوں نے یہ جیسے ہم جو بات ہم ابھی کر رہے تھے نا کہ ہر ٹاپک کے اوپر ان کی گرپ بھی ہوتی تھی, ان کی نظر بھی ہوتی تھی. ایک تو پہلی بات تو یہ بنیادی بات ان کی وجہ شہرت آپ کہہ سکتے ہیں, یا ان کی پاپولیرٹی کی جو وجہ جس کو ہم کہتے ہیں لوگوں میں کیوں مقبول تھے, وہ سچی بات کرتے یعنی نیک نامی تھی, ان کو نیک نامی تھی. ان کے اوپر کوئی اس طرح کا بہت کم, اس وقت بھی ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہر وقت ہوتی ہیں, تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں, اور وہ بھی پاپولر تھے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بھی کاریگر تھے اپنے کام کے, اپنے وقت کے, اور وہ کرتے تھے. اچھا دوسری ایک اور بہت بڑی وجہ, اس کو ہمیں صرف ان کی پاپولیرٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے علم کو صرف قرار دے دینا مناسب نہیں ہے. ہاں ان کے پاس فن تھا لکھنے کا, لیکن کمپٹیشن نہیں تھا اس وقت. تھوڑے لوگ تھے جو کرتے تھے, اور جس طرح سے آپ نے خود ذکر کیا کہ 2-3 پرنٹ میڈیا کے جو بڑے بڑے اخبارات تھے, انہی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا تھا, اور اس میں جو لوگ بیٹھ گئے پھر وہ بیٹھ کے باقی ایک کسی کو آنے کا بہت کم موقع ملتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ یعنی اجارہ داریاں تھی نا, وہ کوئی اگر کالم لکھنا ہو تو اس کے لیے آپ کو میں چونکہ بڑی ایڑیاں رگڑنی پڑتی تھی نا. وہ تو محل اب بھی شاید وہ ڈگر اب بھی قائم ہے, اب وہ تھوڑا سا اس میں اس طرح نہیں ہے. آپ کے پاس بے شمار, آپ کے چوائس بہت زیادہ, اخبارات بے شمار ہو گئے, الیکٹرانک میڈیا بے شمار ہو گیا آپ کے. ایون کہ میں یہ کہوں کہ اینکرز جتنے زیادہ ہو گئے ہیں اس وقت, جب شروع میں آپ دیکھیے کہ جب الیکٹرانک میڈیا بشمول میرے سب اور آپ کے بھی, میں اپنی بات بھی کرتا ہوں کہ جی کہ ہمارے سمیت, ہم دونوں کے سمیت, کہ ہمیں موقع مل گیا نا.
ادروائز اگر وہی پوزیشن رہتی تو شاید ہم نہ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتے. لیکن یہ بات ہوئی کہ جب آپ کو پاس اسپیس بنتی گئی نئے, یہ آپ یہ دیکھیے 2000 کے بعد سے یہ ایک دم سے جب 2008 تک کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس دوران یہ بہت زیادہ جو الیکٹرانک میڈیا کو پھیلا, نئے چینلز آئے, لوگوں کو موقع ملا. حکومت وقت نے یہ کہا کہ جی اس کو ہم نے آزادی دینی ہے اور کھل کھلا کے. اچھا اس میں ایک آزادی کا میرے خیال میں کوئی شاید نعرہ زیادہ تھا یا عملاً نہیں تھی. اچھا آزادی کا نارہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھا, یا اس وقت کوئی خاص ایک قدغن نہیں لگائی گئی, قدغن تھی, اس سے پہلے لائسنس نہیں دیے جاتے تھے. لیکن پھر ایک دم سے اس وقت انفارمیشن منسٹر جو انہوں نے کہا جی کہ آج بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کہ یہ میری طرف سے, اور وہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کی طرف سے یہ لائسنس لوگوں کو دیے گئے ایک دم سے. تو پھر ایک دم ایک یلغار آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس سے پہلے کی ایک اور بات دیکھیے گا, میں اگر 2000 پہلے کے آپ چلے جاتے ہیں, آپ 90s میں چلے جائیں جی, اس سے پہلے چلے جائیں, تو جو جرنلزم کی ایجوکیشن ہوتی تھی, ڈگری ہوتی تھی, اس کی کوئی ورتھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. نہیں آپ بھی پڑھاتے رہے, میں بھی پڑھاتا رہا, اس میں ہم جا کے کورس آؤٹ لائن دیکھتے تھے, وہ عملی صحافت سے یکسر مختلف ہوتی تھی. صرف یکسر مختلف نہیں ہوتی تھی, اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا لیول آپ دیکھیے, اس کا میرٹ کہاں پہ ہوتا تھا. آپ یونیورسٹی میں داخلہ سب سے جو کم نمبروں والے جاتے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں تھی اس وقت. ٹھیک ہے, اور اس وقت بھی یہ کم از کم جو گریجویشن میں ایک تھوڑی سی آپ سخت بات اس کو کہہ لیں کہ آپ گریجویشن کی بنیاد پر, اس وقت ماسٹر ڈگری میں ایڈمیشن ہوتا تھا تو گریجویشن میں جرنلزم وہ اسٹوڈنٹس رکھتے تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بس ایویں ہی ہے کہ انہوں نے بی اے کرنا ہے بس, تو وہ رکھ لیتے تھے, پھر ان کا ایڈمیشن ہو جاتا تھا, اور آگے بھی ان کی کوئی ایسا سکوپ نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پر ان کو بڑی. لیکن جب یہ چینلز آئے نئے, اس کے بعد سے ایک دم سے ورتھ بنی, اور ڈگری کی بھی اہمیت ڈگری کی اہمیت ہوئی نا. پھر ایک دم سے یونیورسٹی کے اوپر پریشر بڑھا کہ جن لوگوں نے ایڈمیشن لینا شروع کیا, جب چینلز نے اور جو اخبارات ہیں انہوں نے کہا جی کہ بیسک کوالیفیکیشن تو چونکہ آپ کا ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اس کی, جو متعلقہ فیلڈ ہے, صحافت یا ایم ایس کہتے ہیں آپ. جی بالکل, ایم ایس صحافت, تو وہ ابلاغیات. جی ابلاغیات کی. تو وہ جب یہ آئے تو ڈیمانڈ آئی, تو پھر لوگ اسٹوڈنٹس نے, بچوں نے, یہ پھر جب سکرین پہ لوگوں نے نظر آنا شروع کیا نا, تو پھر لوگوں کے اندر ایک خواہش ہوئی کہ ہم بھی نظر آئیں. تو پھر ایک ریس ہوئی کہ اس طرف پھر یہ میرٹ ان کا بڑا, پھر اسٹوڈنٹس بھی اچھے آنا شروع ہو گئے, اور اچھے لوگ آئے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے پاس ڈگری نہیں تھی, لیکن اب کم از کم یہ ضرور ہے کہ بنیادی ڈگری تو آپ کے پاس ہونی چاہیے نا. اگر آپ نے کسی اچھے چینل میں جانا ہے, کسی اچھے اخبار میں جانا ہے, تو وہ ہونی چاہیے. تو یہ چینج, تو یہ ایک چینج یہ آ گئی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی کہ پہلے والے جو لوگوں میں فیم ہوتی تھی اور آج کے فیم, اس وقت آپ چند ایک کو چھوڑ کے, جو بڑے چینلز کے اندر جو پرائم ٹائم پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں, باقی کی تو نارملی بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ پروگرام کر رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, اس کی کیا وجہ کہ جی آپ کے پاس بہت زیادہ وہ کینوس بڑا وسیع ہو گیا, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. پھر یہ جب یہ ایک دم سے رش بنتا ہے نا کسی بھی چیز کا, افراد جب ہوتی ہے, آپ یہ اس کو اس طرح سے کہہ لیں, تو پھر کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. ایک افراط زر ہوتی ہے, یہ افراط صحافت ہے, یہ افراط صحافت کہہ لیں, یا آپ یہ کہہ یعنی سکتے ہیں افراد ہاں بھی آ گئی ہے, افراط جو اینکرز ہے یا افراط رائٹرز ہے, یہ کالم نویسوں کی افراد ہو گئی, اینکرز کی افراد ہو گئی, لیکن افراط دانش نہیں ہوئی ابھی. اور پھر نہیں, اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے, میں یہی آپ سے عرض کرنے لگا تھا, ایک چیز اور بھی ہے, ڈیمانڈ ایک دم سے بڑھ گئی. ہر چینل کو ضرورت ہے کہ جی میرے پاس ہر اخبار کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی 7 کالم تو کم از کم ادارے کے صفحے پہ چاہیے نا, باقی اگر پیجز پہ تو 8 9 10 ان کو کالم چاہیے, اخبار کی میں بات کر رہا ہوں. اور ہر ٹی وی چینلز کو جو آن ہے اس کو سکرین آن رکھنے کے لیے 5-6 بندے تو چاہیے جو پروگرام ان کے کریں. اب اگر آپ کے یہاں پہ ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ اگر 10 چینل بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ 5 گھنٹے کے لیے بریک. تو گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا. امجد اقبال صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے, تو اب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, پھر دوبارہ حاضر خدمت ہو. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ اینکرز کا جو ڈیمانڈ بڑھا ہے. ہمارے گیسٹ میں امجد اقبال صاحب بتا رہے ہیں, ویری سینئر جرنلسٹ, اور ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں. جی امجد اقبال صاحب,
آپ کہہ رہے تھے نا کہ اینکرز کا ڈیمانڈ بڑھ گیا پھر وہ، لیکن کوالٹی سفر نہیں ہوئی. میں دیکھیے میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ڈیمانڈ بڑھ گئی، ڈیمانڈ اس وجہ سے بن گئی کہ چینلز بہت زیادہ ہو گئے، اخبارات بہت زیادہ ہو گئے، وہاں پہ لکھنے والوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی. تو اس وقت جب یہ ڈیمانڈ بڑھی تو کوالٹی کمپرومائز ہوئی اس میں، اور اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ ہماری جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کوالٹی نہیں ہے. وہ کوالٹی پہلے اگر 5 لوگ کام کر رہے تھے، اب اس کی بجائے 50 لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہوا کہ کوالٹی کمپرومائز، لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 50 لوگوں کو موقع ملا سکرین پہ بیٹھنے کا، 50-60 لوگوں کو لکھنے کا موقع ملا، نئے لوگوں کو لکھنے کا کہ جی آپ لکھیں، کیونکہ جو چینلز کی بھی اور اخبارات کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہمیں فیکٹر کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، وہ ہے سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا پہ ہر بندہ اس وقت اینکر بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ ایون کہ لوگ تو اپنے کالم، وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی آواز میں وہ سنا دیتے ہیں لوگوں کو، یہ بھی ایک نئی چیز آئی ہے نا. تو یہ چیزیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ کم از کم آپ کے پاس ایک جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کرکٹ میں کہ جی آپ کی نرسری ہونی چاہیے، آپ کے اسکول سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کا ٹیلنٹ کیا ہے، کالج میں جا کے اور پتہ چلتا ہے، پھر وہ جب کلب کرکٹ ہوتی ہے اس میں اور ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک سلیکشن کے لیے چیزیں ملتی ہیں. پھر اس میں سے جب موقع ملتا ہے کہ چاہے چھوٹے چینل پہ بیٹھا ہو، چاہے کسی چھوٹے اخبار میں لکھ رہا ہو، لیکن اچھا لکھنے والا جو وہ آہستہ آہستہ وہ ریفائنڈ ہو کے نکھرتا جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے یہ اپنی ٹریننگ کا، اپنے آپ کو نکھارنے کا. اگر وہ نہ ہو تو پھر موقع نہیں ملتا. میں جو پہلے والی بات کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے تو جو لوگ بیٹھ گئے، وہ پہلے تو وہ ہٹیں گے وہاں سے تو پھر کسی نئے کو بندے کو موقع ملے گا نا. موقع ہی نہیں ملتا تھا، لیکن اب موقع مل رہا ہے. اب لوگوں کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپشنز اوپن ہو گئی نا اس وجہ سے. لیکن اس سے پھر وہی بات آ جاتی ہے جو بات آپ نے کی کہ کوالٹی کمپرومائز ہوئی. اس لیے ہمیں جب ہم ریٹنگ کرتے ہیں، جب ہم اس کی اینکرز کی اور کالم نگاروں کی اور لکھنے والوں کی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی کہ اس میں سے ضرور ویسے بھی ہوں گے کہ جو اچھے اینکر نہیں ہوں گے، اچھے لکھنے والے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اس میں کچھ اچھے بھی ہوں گے. تو پھر یہ چیزیں گریڈنگ تو آپ کو کرنا پڑتی ہے نا ہر چیز پہ، اور ہر جگہ پہ کرنا پڑتی ہے. اس لیے ہر ایک کو آپ اس لیول پہ نہ لیں گے جو ٹاپ 10 میں ہے تو وہ جناب وہ جو لاسٹ جو 100 میں آتا ہے یا 80s میں جو آتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہو، وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا. اسے وہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. اس کی وجہ سے، اس وجہ سے میں اگلی بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ جو درمیانے درجے کے یا نچلے درجے کے جو چینلز اور اخبارات ہیں ان کو پھر وہ پذیرائی بھی نہیں ملتی نہیں ان کو. حالانکہ ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی پتے کی بات اس میں لکھی ہو یا کسی نے کہی ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں صرف آپ چونکہ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں ایک تو جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی جہاں پہ کام کر رہا ہے، ایک تو ان کو یہ کہنے کی یا بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جب آپ اپنا پروگرام کرو تو اتنا رچ ہونا چاہیے کہ اس میں جو کنٹینٹ آپ دے رہے ہیں وہ کسی کے لیے کچھ سننے کے قابل ہو اس میں بڑی تحقیق کی ہو، وہ کسی کو کچھ سکھا سکے، کسی کی ٹریننگ کر سکے، کسی کو کوئی نالج دے سکے. اگر آپ تو یہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر خود آپ کو اوپر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پھر آپ اوپر آئیں گے اور آتے جائیں گے. اگر آپ صرف ٹائم پورا کرنے کے لیے اسکرین پہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، اور وہیں پہ آپ کو بلکہ خوشی ہوگی کہ ہمارے بھی یہیں پہ یہی کاوش ہے، یہی کوشش ہے نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم ریچ ان کنٹینٹ پروگرامز لائیں، ان کا پس منظر بیان کریں اور کوئی اگلا راستہ دکھائیں. جی بالکل. اور راستہ تلاش بھی تو ہم نے کرنا ہے نا، اور لوگوں کو بھی موقع دینا راستہ. اچھا، جب آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پڑوس میں ہمارے وہ جو ایک بہت بڑا حریف ہے ہمارا مشرقی سرحد پہ، تو وہاں کا جو میڈیا ہے وہاں کے بارے میں لوگوں کو ایک شکایت رہتی ہے. ہمیں لوگ کبھی کبھار ملتے بھی ہیں، کیوں نہیں لیتے؟ نہیں مطلب بھارت کا میڈیا، تو بھارت کے کچھ لوگ ادھر کے کبھی ادھر سے ہمارے لوگ انٹریکشن بھی کرتے ہیں. تو ایک سوال انہیں اکثر ہماری طرف سے کیا جاتا ہے کہ جی پاکستانی میڈیا میں بھی چلو کچھ باتیں ہوں گی غلط، لیکن آپ کے میڈیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ریاست جو بھارت کی ریاست ہے، بھارتی ریاست نے وہاں پہ کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے. یعنی کہ ان کے جو معاشرتی مسائل ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن کوئی شاید ایک آدھ آواز ہوئی ہے اٹھی ارندتے رائے یا کوئی نکال لیں، تو کسی نے وہاں آواز اٹھائی. بات یہ ہے کہ
اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے میڈیا میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پاکستان نے وہاں پہ خدا نخواستہ یہ بات ہو کہ وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہمارا یہ اسٹیٹ کا آپ یہ سیاسی یا قومی ہمارا نیشنل ایک اسٹینڈ ہے کہ جی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور اس کو یا کشمیریوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا حق رائے وہ خود متعین کریں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. یہ ہمارا اسی طرح سے وہاں پہ انہوں نے بھی یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، انہوں نے بھی ان کا بھی یہ سٹینڈ ہے، میڈیا بھی اسی طرح چل رہا ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ جی کہ کشمیر ہمارا ٹوٹ ٹانگ ہے، وہ ان کا یہ اور میڈیا بھی یہی سوچتا ہے تو وہاں کا میڈیا بھی اس معاملے میں اسی طرح سوچتا ہے. اس لیے ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ہمارے میڈیا کے مطابق چلے، کہ ہمارے میڈیا کے مطابق چلے یا اپنے ملک کے خلاف بات کریں. اب ان کو اپنی بات کرنی چاہیے. وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں اتنی، وہ رہا محصور رہا 100 تو پتہ نہیں کتنے دن جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، اس پہ اس کے اوپر کوئی انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کی. اس پہ ہائی لائٹ اس طرح سے نہیں ہو سکا، لیکن یہ وہاں پہ باتیں ہوتی رہی، وہاں پہ لوگوں نے اس کے اوپر لوگوں نے آواز بھی اٹھائی، یہ میڈیا نے نہیں اٹھائی. یہ تو میڈیا پہ آئی نا جی آواز، ہمارے تک تو میڈیا کے ذریعے ہی پہنچی نا. ہم نے تو میڈیا پہ آئی تو ہم نے دیکھی نا کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی جگہ اس بات کے اوپر کہ وہاں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر ضرور بات ہوئی اور وہ ہم تک پہنچی بھی، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں یا سوچیں کہ جی کہ وہ یہ کہیں کہ وہاں پہ غاصبانہ قبضہ ہے، یہ تو وہ نہیں کہیں گے. وہ ہمیں تو کوئی نہیں ان سے کرنی چاہیے، ہم نے تو اپنی بات خود کرنی ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی بات کرنی ہے. یہ ایسے پوائنٹس ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہر کوئی اپنے اپنے ملک کے مطابق، اپنے اپنے قومی مفاد کے مطابق، اس کو اگر لفظ استعمال کیا جائے اس کے مطابق بات کرنے کے میں آزاد ہے. اور وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جی کہ میں نے اپنی قومی پالیسی کو، اپنے قومی مفاد کو فروغ دینا، مقدم رکھنا، تو وہ کسی دوسرے کی بات کیوں کرے گا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے فرض کرو، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ جناب پاکستان میں خدا نخواستہ کو کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا ایسی جو ہمارے ایسا کوئی کام جو ہمارے اسٹیٹ کے جو ایک سٹینڈ ہے اس کے خلاف جاتا ہو تو ہم کہیں کہ جی کہ یہ کشمیر کے اوپر پوری قوم ایک ہے نا جی. امجد صاحب آپ اتفاق کریں گے ہمارے تو میڈیا والے جو ہیں وہ تو حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں بعض کا. نہیں، ہمارے میڈیا پہ میں نے ویسے سچی بات ہے کہ ہم نے کبھی اس طرح کے کوئی ایک آدھ بندہ ہو سکتا ہے کوئی پرائیویٹ گفتگو میں کر لیں یا سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تو ویسے سوشل میڈیا یعنی جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا اس پہ نہیں ہے، ایسے کوئی چیز نہیں اور نہ ہی ہونی چاہیے. میں اس پہ میرا یقین ہے کہ یہ ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک پوری قوم کا یہ معاملہ ہے نا کہ ہمارا اس کے اوپر ایک سٹینڈ ہے. یعنی اس میں ہمیں کوئی جیسے ہمارا نیوکلیئر ایشو ہے، ہم سب ایک، ہم اگر فرض کریں قومی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو خدا ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی قومی ایشو آتا ہے، لیکن جب کشمیر کا ایشو فرض کریں آتا ہے تو سب ایک فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اب نہیں، ساری حکومت یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، جمہوری غیر جمہوری جتنی بھی ماضی سے اثر ہے. اسی طرح آپ کا جوہری پروگرام ہے، اسی طرح سے جی یہی میں دوسرا وہ یہی ہے کہ جوہری پروگرام کے اوپر آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ایک موقف ہے کہ ہم نے اس کا تحفظ کرنا اور اس کا دفاع کرنا ہے، اور تمام لوگ اس کے خلاف کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی. تھوڑی بہت بات اس حوالے سے ضرور ہوتی ہے کبھی کبھار، لیکن وہ جوہری پروگرام کے خلاف نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارا جو غربت ہے اس کو کیسے ختم کریں. ٹھیک ہے، مطلب ایک شیئرنگ ہے. بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام آپ نے اتنے پیسے لگا کے اور وہی لوگوں پہ لگاتے. جی حالانکہ میرا خیال ہے اس میں اس کی جو جوہری توانائی کے ذریعے ہمیں جو بجلی حاصل ہوتی ہے وہ مہنگی نہیں ہوتی، لیکن اس کے جو ویسے ڈیزاسٹرس ایفیکٹس ہوتے ہیں، ہیزرڈز ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے ٹیکنیکل. وہ اچھا، ویسے ہمارے جوہری پروگرام سے ہمیں تو جو بجلی کی بات وہ تو ہر بہت تھوڑا سا چھوٹا سا وہ بھی چین کے دامن سے زیادہ. جی بالکل، یہ جو چشمہ والا ہے اور وہ وہاں پہ دابیجی میں بنا ہوا پاور پلانٹ وہاں پہ کراچی کے پاس، یہ دو بہت چھوٹا سا اور اتنا زیادہ نہیں، اس میں شیئر آپ کہہ لیں کہ 5% اتنا ہوگا وہ، بلکہ یہ ہونا چاہیے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو زیادہ ہمارے پاس ہے ایک ٹیکنالوجی، اس کو استعمال اگر ہم توانائی کے لیے کریں، دنیا میں کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے. آپ جوہری توانائی کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور
اس کے لیے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے ہمیں شاید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں چائنا ہماری مدد کر رہا ہے اور چشمہ ہمارا تو سول نیوکلیئر معاہدہ جی بالکل ان کے ساتھ ہے اور اس کو اگر آپ پھیلا سکتے ہیں کسی اور ملک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ حرج نہیں ہے اس میں, اور کسی کو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن اعتراض بھی نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا میں ایک چیز بڑی دلچسپ میں نے پڑھی اور آپ کے سے بھی میں شیئر کر لیتا ہوں کہ نیو یارک ٹائمز کے امریکہ کے بہت بڑا ایک اخبار ہے اور اس کے ایک چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, ان کا نام مسٹر سوینٹن ہے. تو وہ کسی محفل میں بیٹھے تھے اور جرنلسٹ بھی تھے سارے, تو ان کو کہنے لگے جی کہ ہم جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ہم تو ہمیں تو تنخواہ اس بات کی ملتی ہے کہ سچ نہیں بولنا, اور ہم انٹلیکچوئل پروسٹیٹیوٹس ہیں. یعنی انہوں نے یہ لفظ بڑا ہمارے لیے متجاوز ہے, ویسے ہم سمجھتے نہیں لیکن انگریزی میں شاید گنجائش ہوتی ہے بات کہہ دینے کی. تو اس حد تک انہوں نے کوئی اعتراف کر لیا برملا کہ جی یہ کچھ ہے. کیا ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کا میڈیا کا عروج و زوال کا جو سسٹم چلا ہے اس میں ایسے ادوار آئے ہیں؟ ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے میاں صاحب, میں نے پھر پرپزلی جان بوجھ کے تھوڑی سی بات گول کر لیا, گول کر دی تھی. آپ نے کھل کے بات کر دی ہے, آپ نے کھل کے بات کر دی تو میں کھل کے بات کر دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ آپ میڈیا کے اوپر دیکھیے یہی کچھ ہو رہا ہے. پتہ ہے جب کوئی ایک بندہ میں بیٹھوں گا تو لوگوں کو دیکھنے والے کو پتہ ہے کہ یہ کس کی وکالت کرے گا بیٹھ کے. آپ بیٹھیں گے پتہ ہوگا کہ یہ کس کی وکالت کرے گا. یہ جو تھوڑا میں ٹوک رہا ہوں, معذرت چاہ رہا ہوں, یہ تھوڑی جلد بازی بھی نہیں کرتے ہم اوپینین بنانے میں؟ مثلا کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں یا کسی کو ہٹ ہوگی یا کسی کے حق میں ہوگی تو میں ایک دم اوپینین بنا لوں کہ نہیں آپ تو اس کو. یہ اوپینین ایک دن میں نہیں بنتی. اچھا یہ اوپینین ایک دن میں نہیں بنتی. یہ اوپینین جس رائے کی میں بات کر رہا ہوں جو مسلسل ایک بندہ بالکل آپ پروپیگنڈا لائن پہ چل رہا ہے, کسی ایک نمبر 1 سے لے کے اگر فرض کریں ہم پہلے 20 چینلز کی میں بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, جن کی آپ بات کر رہے ہیں. 20 چینلز میں آپ کوئی ایک پروگرام لگائیں گے, اس کے اوپر جو آپ کو فیس نظر آئیں گے اس میں پتہ ہوگا کہ یہ کس کی بات کرے گا, کس کی وکالت کرے گا, بات نہیں کرے گا. کیونکہ آپ کی انہوں نے 100 مرتبہ بات سنی ہوتی ہے لوگوں نے. جی بالکل, اور ایک ہی لائن کی. بالکل یہی ہے نا کہ جی کہ پتہ ہے کہ جی کہ آپ کو اگر اس کی پسند کے لیڈر کے متعلق آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو یہ جسٹیفائی کرنے کی, میں اکثر یہ پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کہ وہ شاید وہ خدا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی خدا ہے. میں ان کی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیاوی خدا بنائے ہوئے ہیں, وہ دنیاوی خداؤں میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں نا. دیوتا ذرا بہتر لفظ رہے گا اس میں, چلیں دیوتا کر لیں کہ وہ اس طرح سے ہم نے اپنے بنا کے ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے. تو ہمیں وی آر گوئنگ فار انادر بریک. تو ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, بڑے اچھے انداز میں بات چیت ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ اب میڈیا ہماری ڈسکشن ہے اس کا پس منظر بھی, تو بریک کے بعد ہم پھر امجد صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ امجد اقبال صاحب موجود ہیں, سینئر ایڈیٹر اینڈ جرنلسٹ, اور بات ہو رہی تھی کہ میڈیا کا جو عروج و زوال پہ, اور آپ کھل کے باتیں ہو رہی ہیں جناب, آپ کریں آپ کھل کے بات. ٹھیک ہے, وہ تو میں نے تھوڑا سا لیے چھوڑا کہ امریکن وہ جو نیو یارک ٹائمز کا جو تھا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بریک لے لیا تو مجھے سنبھلنے کا موقع ملا. اچھا نہیں ٹھیک ہے, میں ہو سکتا ہے میں تابڑ توڑ حملے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر سے سچ نکلے. میں نہیں میں سچ ہی انشاءاللہ بولوں گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جوش خطابت میں بعض اوقات بندہ کچھ الفاظ ایسے کہہ جاتا ہے. لیکن میں بہرحال یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں نا, جو بات آپ نے جو نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹر کے حوالے سے بات کی ان کی, تو وہ یہاں پہ بھی یہ اصل میں یہ بڑی بات یہ فینومینن یہاں بھی ہے, یہاں پہ ہے. پتہ ہے کہ جی کون کس کی بات کرے گا اور اس کی کیا ریزن ہے. آپ اینالسٹ نہیں ہیں. میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جی جو جن لوگوں کا پتہ ہے کہ یہ کس کی بات کرے گا اور کس کے حوالے سے اور کس کی ترجمانی کرے گا, وہ اینالسٹ نہیں آپ ان کو کہہ سکتے. نہیں وہ تو اپنے جاب کے ساتھ بھی انصاف نہیں نہ کرا جسٹس کا. ہو سکتا ہے ان کی جاب ہی یہ ہو سکتا ہے ان کی جاب ہی ہو, ان کی جاب ہی یہ ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو وہ ہوتے ہیں لابیسٹ بیسیکلی, کہ جی کہ میں فلاں پارٹی کی لابنگ کر رہا ہوں. اس کے زیادہ تعداد ہے ہمارے ہاں, وہ زیادہ تعداد انہی کی ہے. اچھا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, جو بات انہوں نے وہاں پہ کی بتائی ہے, وہ بڑی اچھی بات انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم تو یہ اس بات کے پیسے لیتے ہیں کہ فلاں کے خلاف کرنی ہے, فلاں کے حق میں کرنی ہے. یہاں پہ یہ سلسلہ ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا,
ہمارے اور آپ کے دونوں کے استاد تھے ڈاکٹر مہدی حسن. جی جی بالکل. وہ ایک بات بڑی اچھی کرتے تھے, شعبہ صحافت کے نامور آدمی ہیں اور انٹرنیشنلی ریکگنائز تھے. وہ کہتے تھے بھئی پروپیگنڈا جو ہے نا, اٹ شوڈ نیور لک لائک پروپیگنڈا. اگر آپ پروپیگنڈا کر بھی رہے ہیں تو اس کو پروپیگنڈا لگنا نہیں چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ایک بڑا ایک بھونڈے طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ پروپیگنڈا لگنا شروع ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہ وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, یعنی تربیت یافتہ لابسٹ نہیں ہے, یا کہ جی کہ وہ آپ یعنی کہ تربیت میں کمی رہ گئی ہے, تربیت میں کہیں ٹریننگ میں کمی ہوتی ہے, جو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کہ یہ کیا لابنگ کر رہے ہیں, سسپینس کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن چلے لابنگ کریں, آپ کریں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جی کہ آپ پھر یہ اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ میں اینالسٹ ہوں. ہاں, اینالسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایشو کی غیر جانبداری کے ساتھ آپ اس کا تجزیہ کریں, جسے ہم کہتے ہیں بنظر غیر جائزہ. ہاں بالکل, آبجیکٹیو انالیسس, اس کا تجزیہ کریں اور اس کے حوالے بتائیں نا کہ کیوں آپ یہ اس نتیجے پر مجھے پہنچانا چاہتے ہیں. بطور میں اگر میں ناظر یا بطور قاری میں آپ کا لکھا ہوا پڑھتا ہوں اور ایک خاص نتیجے پر آپ مجھے پہنچانا چاہتے ہیں, تو کم از کم آپ کے پاس اس کی کوئی بیس تو ہونی چاہیے نا, مجھے قائل تو کر سکے نا. ہم بغیر قائل کیے ہم صرف ایک نظریے کے اوپر اکثر پھر میں سب کی بات نہیں کرتا, اکثریت ہماری اس نظریے کے اوپر کام کرتی ہے کہ بس کہتے جو یہ ایک ہے ہمارے یہاں پہ وہ بات کم از کم کبھی نہ کبھی وہ جب آپ کسی ایک جگہ پہ ایک پانی کا قطرہ ڈراپنگ ہوتی رہے گی تو وہ تو وہاں پہ بھی وہ سوراخ کر دیتے ہیں, پتھر میں بھی وہ سوراخ کر دیتا ہے کہ وہ گرتا رہے. تو یہ ہم یہ کر رہے ہیں اصل میں, لوگوں کی رائے جو بناتے ہیں, جس کا آپ نے کہا کہ جی ایک یلغار ہے وہ ہو جاتی ہے کہ ایک خاص لائن کے اوپر, پھر دوسری طرف سے وہ ہوتی ہے اس کے دفاع کے لیے یلغار آتی ہے, یا ایک طرف سے اس کے حمایت میں آتی ہے اور دوسری طرف سے اس کے خلاف آتی ہے. اس میں پھر عوام کا نقصان ہوتا ہے, سننے والوں کا, دیکھنے والوں کا نقصان ہوتا ہے, وہ کنفیوز ہوتے ہیں. پھر بہرحال یہاں پہ تو اب ان کا بھی نقصان ہے, انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے, مطلب کہ یہاں پہ بہت سے اکثریت نے ہماری نے کہ جی فرض کریں, پتہ ہے کہ جی کہ یہ میری جماعت کے میری پسندیدہ لیڈر کے حق میں بات کرے گا, میں اس کی بات سنتا ہوں اور اس کو سچ سمجھتا ہوں. یہ یہاں پہ یہ اس سے اگلی جو ہم اینالسٹ کی بات کر رہے ہیں یا پروگراموں کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک عوام بھی تو ہے نا, بالکل دیکھنے والے, وہ بڑا سب سے بڑا تو چنک وہ ہے. اچھا, وہاں پہ انہوں نے خود ایک ڈویژن کر لی ہوئی ہے کہ جی کہ یہ اس کی نہیں بات سننی, اس کا پروگرام چینج کر دو, یار اس چھوڑو, یہ ہمارے خلاف ہی بولے گا. وہ تو آپ کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے نا, وہ تو وہ یہ صورتحال ریموٹ ہوتا ہے, آپ اس کی بات سنیں. یہ کمال ہے, اس نے وہ چاہے وہ کسی کو دوسرے کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے کہ کمال اس نے اس کی کلاس لی ہے, یار کلاس اس نے اصل میں, وہ کلاس کا بہت زیادہ آپ کے بڑا دخل ہے آپ کے. جی بالکل, اصل میں وہ بکلا بھی ہمارے کئی بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں بڑا اچھا بولتے ہیں بکلا, اور کئی دفعہ مقدمہ ہار بھی جاتے ہیں. تو ہمیں کئی بڑے وکیل کہتے تھے وکیل تو وہ کامیاب ہے جو اسے پتا ہے کہ کیا نہیں بولنا. ہاں, تو میرا خیال ہے یہ اینالسٹ کا بھی اطلاق ہونا چاہیے. یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھیے دیکھنے والے کے جذبات کی تسکین بیسیکلی وہ کرتے ہیں, اور اپنی ویورشپ انہوں نے رکھی ہوئی ہے, اور وہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری ویورشپ کہاں پہ, ہمیں کون دیکھنا چاہتا ہے, ہم نے کس کی بات کرنی ہے. اس کے بجائے کہ آپ ایک اچھے جگہ پہ, ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, بلکہ کروڑوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ کوئی راستہ دکھائیں, ان کو آپ درست انالیسز کریں, چاہے کسی کے خلاف جاتا ہے کسی. آج کل یہ سمجھا جاتا ہے, یہ ایک ٹرینڈ ہے, میں مطلب اس پہ یہ اچھا یا برے کی بات نہیں, اچھے برے کی بات نہیں ہے, لیکن ہے ہم جو بولنے والے لکھنے والے وہ کہتے ہیں جی اپنی ویورشپ اور اپنی ریڈرشپ کیسے بنانی ہے. اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ اس کا یار کسی کے ساتھ جڑنا پڑے گا آپ کو. اگر کسی کے آپ ساتھ جڑتے ہیں, جڑنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور اس کو پھر اپنے آپ کو اینالسٹ بھی کہتے ہیں. یہ آپ اپنے سے بھی ظلم کر رہے ہیں, یہ اپنے سے لوگوں سے بھی کر رہے ہیں, لوگوں سے بھی. اچھا یہ بتائیں کہ اینالسٹ کا نجومی ہونا ضروری ہے؟ اینالسٹ کا نجومی ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن مجھے تو لگتا ہے سابی نجومی ہے, بیسیکلی نجومی نہیں, جس طرح کا وہ میں اس پہ میں عرض کر دیتا ہوں. اینالسٹ کا نجومی ہونا ضروری نہیں, لیکن آپ کے اوپر والی جو منزل ہے نا, یہ خالی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ویسے کئیوں کی خالی ہے. آپ کو حالات کا ادراک ہونا چاہیے, آپ کے اندر سوچ ہونی چاہیے کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, کہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے. اس کو آپ نجومی کہہ لیں
جو یہ اچھا جو تجزیہ کر لے گا نا اس بات کا، وہ آپ کو آنے والے وقت کا کے حوالے سے آپ کو پیش گوئی کر سکتا ہے، وہ پیش گوئی آپ کو قوم کو تیار کر سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے کہ خود کو بھی تیار کر سکتا ہے. اور بالکل یہ ہو سکتا ہے. جیسے فرض کریں مطلب بہت سارے کہ جی کہ اچھا جی الیکشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ہوں گے نہیں ہوں گے. بھائی آپ اپنا دماغ تو اپلائی کریں نا کہ الیکشن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہوں گے ضرور ہوں گے، مطلب تو کیوں ہوں گے؟ اس کی ریزنز ہیں بہت ساری. ہاں تو آپ کو بتا دیں گے سارے، تو بتانی چاہیے کہ جی کہ یہ اس وجہ سے آپ خود بھی اگر سوچیں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جی کہ الیکشن میں فرض کریں میں ایک رائے آپ کو دیتا ہوں کہ آج کل اکثر ہر دوسرا بندہ جس سے آپ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا جی الیکشن ہوں گے. ہاں اب تو یہ پھر نہیں پوچھ کہتے رہے کہ جی الیکشن ہوں گے، واقعی الیکشن ہوں گے سچی، پر کیوں؟ میرا سوال یہ کہ کیوں نہیں ہوں گے آپ اس کی نہیں جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہمیشہ جو 2018 میں حالات کو بہت اچھے تھے جب الیکشن، 2013 میں اس سے بہت برے حالات تھے جب الیکشن ہوئے، 2008 میں اس سے بھی برے تھے الیکشن ہوئے، اور ماضی میں بھی ٹھیک ہے. کئی تو مرتبہ یہ اگر اس وقت ہو سکتے ہیں تو اس وقت تو اتنے برے حالات نہیں تھے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں ہماری ضرورت ہے، شاید ہمارے ملک کی ضرورت ہے، ہماری قوم کی ضرورت ہے، جن کی وجہ سے جن کے لیے الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کرواتے تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں بتانی چاہیے نا لوگ. تو بریک کے بعد ہم پھر امجد صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. یہ بتائیں گے جو پاور آف میڈیا ہے وہ بڑھی ہے، کم ہوئی ہے کہ معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے کی، سیاست کے اوپر اثر انداز ہونے کی، آپ کے معاشی پروجیکٹس پر اثر انداز ہونے کی، یعنی اس میں کون سی ایسی جہد میڈیا اختیار کرے یا کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے کوئی اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے؟ یعنی دیکھیں اس پہ نا اثر انداز تو ہوتا ہے، اثر انداز تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن اب جو پہلے اب لوگ بعض کا اثر قبول بھی نہیں کر رہے نا. اب تو میں وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اب اثر پذیری کا جو پہلے لیول تھا نا وہ کم ہو گیا، کچھ اور تھا. نہیں اچھا اور وہ کچھ اور کم نہیں ہوا، وہ کم نہیں ہوا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہوتا یہ تھا کہ کسی جگہ آپ نے کہا کوئی پروجیکٹ ہے، اس میں آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے، کوئی اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری ہو سکتی ہے، آپ کوئی اپنا تجزیہ دیتے ہیں، آپ کوئی اپنی نیوز دیتے ہیں ایک حقائق کی بنیاد پر، آپ کوئی ٹی وی چینلز پہ اس کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں تو فوراً اس کو پھر اس کی اصلاح کی جاتی تھی اس چیزوں کی. اب چونکہ وہ پھر وہی بات آتی ہے کہ پھیلاؤ بہت زیادہ میڈیا کو ہو گیا. اب ہر بندہ اس کو اپنے مقصد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اس والے سے کم ہو گیا، ختم نہیں ہوا. خاص طور پہ وہ جو ریٹ ریس لگی ہے جی بالکل مقابلے بازی کی، وہ اس میں آپ بات کچی پکی کر جاتے ہیں تو اس کا بہت ساری چیزیں باؤنس ہوتی ہیں نا آپ کے، جب آپ بغیر یعنی بیک فائر ہو جاتی ہے تو ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کا اثر گریجولی کم ہو رہا ہے اور کم ہوا. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک لیول اوپر چلے گی نا چیزیں، جب آپ حکومت کے لیے، جب آپ اپوزیشن کے لیے، جب نیشنل لیول کی پالیسی سازی کے لیے ایک میڈیا کے اندر ایک پورا ایسا تاثر عوام کے اندر بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت تو آپ کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے، اس کو نکالنا چاہیے، اس کو جانا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیے وہ کتنا اثر دیتی ہے، کس طرح سے پروپیگنڈا چلتا ہے، کس طرح سے وہ سچ بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ تھنک ٹینک ہوتا ہے؟ ایک تو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں نا باقاعدہ منظم قسم کے، جیسے امریکہ میں 3-4 بڑے نامور تھنک ٹینکس ہیں. نہیں میڈیا بھی ایک لحاظ سے تھنک ٹینک، میڈیا کو تھنک ٹینک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ تمام ملکوں میں نہیں ہے، شاید پاکستان میں بھی نہیں ہے، پاکستان میں بھی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اثر پذیری کے حوالے سے تو اسے کہہ سکتے ہیں. جی بالکل یہ ہونا چاہیے. اور اس کے حوالے سے دیکھیں آزادی، جب ہم میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک اس کے ساتھ ایک اور لفظ کو استعمال ضرور کرنا چاہیے، ذمہ داری کا. ہمیں سچ ضرور بولنا چاہیے، لیکن ایک ذمہ داری بھی تو ہے. ہمیں ضرور یہ جو اثر پذیر ضرور ہونا چاہیے اپنی پالیسیوں کے اپنے حوالے سے، لیکن ہمیں ایک ذمہ داری کا بھی ایک ضرور قبول کرنا چاہیے کہ وہ بھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی کہ جناب ہمارے حقوق ہیں تو ہمارے فرائض بھی تو ہیں نا. ہاں نہیں آپ نے بڑی اچھی بات مجھے یاد کرا دیا. آج سے بہت سال قبل ایک میرے علم میں ایک بات آئی کہ جی ہمارا سوات آپریشن جب ہوا تھا تو اس میں یہ تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے تھے کہ ہمارا جو جوہری پروگرام تھا وہ کہیں سے اس ایریے سے گزر رہا تھا، وہ چونکہ موبائل تھا
وہ کسی جرنلسٹ کے بعد خبر آئی کچھ تھوڑی بہت اس کے بھنک مجھے بھی پڑی، تو میں نے سمجھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اخلاقی اور میں سمجھتا ہوں قومی فریضہ کہ میں اس کو نہ شائع کروں. لیکن ایک صاحب نے اس کو تھوڑا توڑ موڑ کر وہ پورا بیان کسی ایک انگریزی اخبار میں شائع کر دیا، ایڈونچر کیا نا اور وہ اس کا نقصان ہوا بڑا. یعنی کہ وہ قومی سطح پہ ہو گیا، پتہ نہیں وہاں پہ کوئی جیسے گیٹ کیپنگ ہوتی ہے وہ نہیں کی گئی اس اخبار میں. یہ چیز ہے کہ ایک ہمارے اندر ایک سیلف سینسر جس کو کہتے ہیں وہ بنیادی وہ بڑا الرٹ ہونا چاہیے اس کو. وہ ہماری سینسرشپ جو اپنی ہے نا وہ بڑی الرٹ ہونی چاہیے کہ ہمیں جہاں پہ معاشرے کے جہاں پہ ہمارے قومی مفادات کے اس کا ادراک ہونا چاہیے وہ ہیں کیا، سوسائٹی کے مفادات کیا ہیں، اور اوورال اس بات کا اثر کیا ہو سکتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا ہے. ہمیں ایڈونچر کرنے سے پہلے یہ چیزیں ضرور سوچنی چاہیے، اور اپنے اندر کے جو سینسر ہے نا، جو سینسرشپ ہے نا، جو ہمارے اندر کی جس کی سیلف سینسر کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہمیشہ جاگتے رہنا چاہیے، بلکہ اس کو پالش کر کے تیز کر کے رکھنا چاہیے، ہون اپ کر کے جسے کہتے ہیں نا. ایسے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایسے ابتدا میں وہ بات کر ہی دی ہے کہ ہم اپنے ریاست کی پالیسی یا اپنی قومی جو مفاد ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں تقریباً کم و بیش تمام میڈیا جتنے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ہم آہنگ ہیں یا ہم کوئی ایک مختلف ڈگر پہ چل رہے ہیں، مخالف؟ دیکھیں ہم ابھی جب آپ بات کرتے ہیں نا قومی مفاد کی، ایک بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہی نہیں پتا ہمارا قومی مفاد کیا. اچھا چلیں اس پہ پھر ایک اور کر لیں گے کسی وقت. یہ کہ جی ہمارا پہلے تو ہمیں یہ پتا بالکل ایسے کہ جی کہ قومی مفاد کیا ہے. لیکن ایک مجھے پتا ہے، یہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ جی کہ میں نے کپڑے پہن کے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے، اتنی سینس تو ہے نا. اب کون سے کپڑے باہر، کیا رواج کیا چل رہا ہے، فیشن کیا ہے، کوئی اور آپ نے اپنی ذات کو معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ہارمنی جو ہے نا، یہ آپ کا آج پیغام ہے. ایک بنیاد جو ہے نا، ہمیں اپنے قومی مفاد کی، اپنے سوسائٹی کے مفاد کی، اپنے ملک کے مفاد کی، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. وہ ہم ایسے ہی بس صرف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑا باریک سی بات ہے کہ وہ جو کہ جی کہ ہمیں بعض اوقات بہت سارے کام ایسے قومی مفاد کے نام پر کیے جاتے ہیں جو شاید نہیں کیے جانے چاہیے. وہ بھی ہوتا ہے، وہ استعمال ہوتا رہا یہاں پہ. تو یہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ہیں بنیاد جو ہے، اور جو بنیادی باتیں ان کا ہر شہری کو، ہر ذی شعور آدمی کو پتہ ہوتا ہے. اسپیشلی جب آپ ایک ذمہ دار سیٹ پہ، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے جرنلزم. ٹھیک ہے، چاہے آپ اینکر ہیں، چاہے آپ اینالسٹ ہیں، چاہے آپ کالم نگار ہیں، چاہے آپ ایڈیٹر ہیں، چاہے آپ کسی بھی لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اور یہ آپ کی حص ضرور جاگ رہی ہونی چاہیے کہ آپ کو احساس ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا قومی مفاد ہے کیا. شکریہ جناب امجد اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بڑے عمدہ طریقے سے آپ نے میڈیا کا ایک پورا ایکس رے کیا، اس کی سرجری کی اور بہترین انداز میں. تو آپ نے ناظرین یہ ساری بات چیت سنی کہ آج ہم نے سلیکٹ اس لیے یہ موضوع کیا ہے، تو یہ بڑا ضخیم موضوع، اس پہ اوپر ابھی اور کئی سیشنز ہوں گے، تو پھر جا کے اس کا ہم نے اس میں تھوڑا بہت موازنہ کیا باہر کے ملکوں کے میڈیا سے بھی وہاں کا. اور بنیادی جو فیکٹر جو سامنے آیا وہ یہی ہے کہ قوم کے ساتھ اگر میڈیا ہم آہنگ ہو کے چلے گا اور ایک ذمہ دار جو میڈیا جو ورکنگ ہے، پرفارمنس ہے، وہ ایک بنیادی ہمارا ایک ہونا چاہیے کہ ہمارا ایم اینڈ آبجیکٹو، کیونکہ اسی کے ساتھ ایک نیشن بلڈنگ ہوگی اور لوگوں کی ذہن سازی بھی ایک مثبت انداز میں ہو، ان کو حوصلہ ملے آگے بڑھنے کا. اور قوم من حیث القوم، میڈیا اور تمام ادارہ جات اور تمام مل کے قوم معاشرہ جو ہے ایک اچھے خوشنما معاشرے کو تشکیل دے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.